الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الرسول المسدد المصطفى المسدد القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه النجباء السعداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن کریم میں سورہ الضحیٰ کی مشہور و معروف آیت پیغمبر اکرم کو ارشاد کر کے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ رسول ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو کیا ہم نے تمہیں مالدار اور غنی نہیں بنا. آج کی یہ شب وفات جناب خدیجہ طاہرہ سیدہ ملکۃ العرب ان کی مناسبت سے میں نے اس آیہ وافی آیہ کا انتخاب کیا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مالدار نہیں بنایا. کائنات میں بہت کم ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ کسی کے عمل کو، کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرے. سلام و شہزادی جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال پر اللہ کس بلندی پر ان کے مال کی طہارت تھی کہ اللہ اس مال کو اپنا مال کہہ کے کہہ رہا ہے کہ اے رسول ہم نے مالدار بنایا جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا. جبکہ رسالت مآب کے لیے اس طرح کا تصور ما سوى اللہ کوئی نہیں کر سکتا. تنگ دستی اور وہ بھی سرکار دو عالم ہوگی. مگر اللہ یہاں پہ شاید جناب خدیجہ کے مال کی فضیلت بتانا چاہ رہا ہو، ان کی نیک نیتی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہو. اللہ فرما رہا رسول ہم نے تمہیں مالدار بنا دیا خدیجہ کے مال کے ذریعے. انسان زندگی بھر خوش، دیکھیے وقت کی مناسبت سے میں تھوڑا بہت سارے موضوع کو سمیٹتے ہوئے گفتگو کروں گا کہ انسان زندگی بھر خمس نکالے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جہاد کرے، چاہے جتنی قربانیاں دیں، احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دیں، مگر اس مقام پر پہنچنا کمال کی بات ہے کہ اللہ اس مال کو چن لے، اللہ اس مال کو پسند کر لے، اللہ اس مال کو اپنی طرف منسوب کر لے. سلام اس خدیجہ الکبریٰ کے مال پر کہ اللہ نے اسلام کے قبل ہی ان کی جو قربانیاں تھیں اس نیک نیتی پر سلام، ان قربانیوں پر سلام، ان فداکاریوں پر سلام کہ اسلام اپنی ابتدائی منزلوں میں تھا. مکے کے لوگ جب ایمان لاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے تو کفار مکہ ان پر اتنے مظالم ڈھاتے تھے، سماج سے ان کا بائیکاٹ کر دیتے تھے، ان کا جینا کھانا رہنا مشکل ہو جاتا تھا. وہ جائیں کہاں؟ حضور سرکار دو عالم اس پریشانی میں اپنے آپ کو جب حضور نے پایا، شہزادی کے سامنے، جناب خدیجہ الکبریٰ کے سامنے اس طرح کی گفتگو کا اظہار ہوتے ہوتے جب جناب خدیجہ کو محسوس ہوا کہ سرکار دو عالم کو کسی طرح کی پریشانی ہے، تو صرف سرکار دو عالم کے لفظ سے اظہار ہوا تھا. ان کی پیشانی پہ اس طرح کی پریشانی کی لکیریں دیکھی تھی کہ جناب خدیجہ نے اپنا سارا مال سرکار کے قدموں میں ڈال دیا. میرے حضور یہ ساری دولت آپ کی ہے، آپ چاہیں جس طرح استعمال کریں. ہماری کتابیں تو ایک طرف خلیفہ اول نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ میں روزانہ یہ عمل دیکھتا تھا کہ ایک بڑی سی چادر، دری یا بڑا سا کپڑا بچھایا جاتا تھا جس پر میرے قد کے برابر سونا روزانہ رکھا جاتا تھا جناب خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے. اور یہ اعلان ہوتا تھا مکے کے لوگوں کو کہ جسے بھی اسلام قبول کرنے میں کوئی پریشانی ہو اپنے گھر سے بوریاں لائے، تھیلیاں لائے، بھر کے لے جائے. حضور کا کلمہ پڑھنے میں اگر کسی کو دقت ہوتی ہو، یہ فداکاری آغاز اسلام سے. اسلام میں غنی کہلانا اور ہے، اور واقعی اللہ جس کی طرف زنا کو منسوب کرے،
غنی ہونے کا تصور اللہ جس کی طرف کہے کہ یہ غنی ہے. سر آپ سوچیے ابتدائی اسلام میں کیا کیا دشواریاں تھیں. حضور سرکار کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مالی تعاون اور طاقت دو چیزیں ہوتی ہیں. اسلام کے لیے بھی ان دونوں چیزوں کی شدید ضرورت تھی، اور اس مقام پر جبکہ مکے میں سارے لوگ سرکار دو عالم کے دشمن تھے. حضور جناب ابو طالب علیہ السلام کی طاقت کی بلبوتے پر اور جناب خدیجہ کی دولت کے بلبوتے پر اسلام کی ابتدائی مراحل کو طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ بعد میں لوگ جب فتح مکہ کے وقت لالچ میں آ کر اسلام قبول کرنا اور یوم الملحمہ کا نعرہ بلند کرنا، آج انتقام کا دن ہے مکے میں، یہ الگ بات ہے. اور سرکار دو عالم خود بھوکے رہتے تھے. جناب خدیجہ الکبریٰ کی قربانیاں، وہ بی بی جس کے پاس اتنے اونٹ تھے، اونٹ آج کی زبان میں ہم کہیں 20 چکوں والا بڑا بڑا ٹرک اندازہ لگانے کے لیے، وہ اتنی تعداد میں تھے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب پہلا اونٹ یمن پہنچ جاتا تھا تب آخری اونٹ مکے سے نکلتا تھا. اور جناب خدیجہ کے غلاموں کے پاس سونے کے کمربند ہوتے تھے. مکے میں اوقاف کی جو منڈی تھی، انٹرنیشنل مارکیٹ تھا، وہاں پر کسی بھی آئٹم، کسی بھی فروخت کرنے والی شے کی پرائس کا، اس کے ریٹ کا تعین تب تک نہیں ہوتا تھا جب تک سارے سرمایہ داروں، سارے بزنس مین بیٹھ کر جناب خدیجہ کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ کون سی چیز کتنے ریٹ میں بکے گی. ان کی اتنی زیادہ ہیبت تھی، ان کا اتنا زیادہ اثر و رسوخ تھا. اب سوچئے جو ملکۃ العرب تھی، اتنی بڑی بزنس وومن تھی، اتنی اثردار تھی، کل تقریباً 7-8 سال ہوئے شیب ابی طالب میں پتیاں کھا رہی ہیں. اسلام کے لیے ان کی قربانیاں اتنی بے مثال ہیں کہ دیکھیے حضور سرکار دو عالم کے اسلام کے پیغام پہنچانے کے بعد ان کے اثر و رسوخ، اور جب وہ قرآن میں ہے کہ لوگ جوک در جوک فوج کے فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس اثر کو دیکھ کر ایمان لانا اور ہے، اور سرکار دو عالم پر اس وقت ایمان لانا. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا گھر مکے میں قبل الاسلام بھی ادب، تعلیم، علم اور آسمانی کتابوں کے درس کا مرکز تھا، مدرسہ تھا ان کا. ان کے چچا بھائی جناب ورقہ ابن نوفل جو عیسائی عالم تھے اور دیگر بہت سے یہودی عالم اس جگہ اکٹھے ہوتے تھے. میسرہ بھی ساتھ میں رہتے تھے. یہ سب لوگ مل کے جس طرح آج ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بہت تفتیش کرتے ہیں، ان کی صفات اور حالات اور کب آئیں گے اور کب ان کا ظہور ہوگا. اس وقت اس زمانے میں جب رسول خدا نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا، کم سنی کا زمانہ تھا، اس وقت وہ لوگ اسی طرح پیغمبر آخر الزماں کا انتظار کرتے تھے. اس میں بہت ساری نشانیاں جو انجیل میں اور دوسری کتابوں میں بتائی گئی تھی، ان ساری نشانیاں کو کھوج کر اس پر گفتگو کر کے وہ تلاش کرتے تھے کہ مکے میں، یہ عرب میں تو وہ پیغمبر آئے گا لیکن وہ ہے کون. پھر کسی طرح سے ان کو معلوم ہوا کہ قریش میں اور جناب عبداللہ کے گھر میں، اور پھر سرکار دو عالم کا تعین ہوا. پھر اس کے بعد جناب ورقہ ابن نوفل سے جناب خدیجہ نے فرمائش کی کہ آپ اس چیز کا پتہ کریے کہ یہ جس نبی کے بارے میں یہ انجیل میں نشانیاں بتائی گئی ہیں، کیا یہ وہی نبی ہے. حضور سے عقد کے پہلے سے جناب خدیجہ کا ان سے بہت والہانہ ان کو عشق تھا. یہ طہارت کی منزلوں کی بات ہے. اور طہارت کی منزلوں کے جب لفظ میں نے کہہ دیا تو جب ہم قرآن زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں وَكُنْتَ فِي أَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ، ایک اسماعیل کی آمد کے لیے اللہ نے ہاجرہ اور سارہ دونوں مقدس بیویاں ہیں نبی، ان دونوں بیویوں میں بھی اللہ نے تعین کیا کہ اس میں زیادہ پاکیزہ کون ہے. جناب ہاجرہ کا تعین ہوا، تب جا کے جناب اسماعیل کو اللہ نے اس ذریعے سے دنیا میں بھیجا. جناب عیسیٰ کی آمد کے لیے اللہ نے جناب مریم کا انتخاب تو کیا، لیکن جناب مریم کا کوئی کفو نہیں تھا، اس لیے اللہ نے قانون فطرت کو توڑ دیا. قانون فطرت کو توڑ دیا کہ باپ نہ صحیح لیکن قانون عصمت کو بچایا جائے گا.
قانون عصمت کو بچاتے ہوئے جناب مریم کے ذریعے اللہ نے جناب عیسیٰ کو اس دنیا میں بھیجا۔ اب آپ تصور کریں کہ 11 معصوموں کی ماں کی آمد کے لیے کس کمال کی طہارت کی ضرورت ہوگی جو اللہ نے جناب خدیجہ کا انتخاب کیا۔ جناب خدیجہ کی طہارت، ان کی عظمت، اس بدو عرب کے معاشرے میں کسی عورت کا پاک دامن اور طاہرہ ہونا بہت کمال کی فضیلت ہے۔ جس طرح کیچڑ میں کمل کھلتا ہے، یہ ایک مثال مطلب چھوٹی سی جسے ہم سمجھ سکیں، اس معاشرے میں کسی عورت کا پاک دامن اور طاہرہ اور پاکیزہ ہونا بہت کمال کی بات تھی۔ اس زمانے میں جناب خدیجہ الکبریٰ کا لقب طاہرہ تھا، سیدۃ النساء تھا ان کا لقب۔ حضور سرکار دو عالم ان پر فخر کرتے تھے۔ جبریل امین رسول کریم پر جب آیت لے کر نازل ہوتے تھے، ان سے اللہ کا درود و سلام جناب خدیجہ کی خدمت میں آتا تھا۔ انجیل میں جناب خدیجہ کو مبارکہ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ انجیل میں جہاں رسول خدا کا تعارف ہے، وہاں جناب خدیجہ الکبریٰ کو بھی مبارکہ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ جناب خدیجہ کی عظمت و طہارت، ان کا ایک لقب ہے ام السائلین۔ ام السائلین، ان کی کنیت ام السائلین، ان کا لقب ام الیتامہ۔ ام المومنین تو ہم لوگ سب جانتے ہیں، ام الزہرا ان کا لقب ہے۔ ان کا گھر مرکز تھا تعلیم و ادب کا، اور ان کے دادا جو تھے جناب اسد، ان کے والد جناب خدیجہ کے والد کا نام جناب خویلد، ہمارا سلام ان پر، ان کی طہارتوں کی وجہ سے ہی جناب خدیجہ اس منزل تک پہنچی۔ ورنہ عرب میں اس زمانے میں کوئی اپنا اتنا بڑا بزنس امپائر کسی لڑکی کے حوالے کر دے، اور پھر وہ بھی اتنی باکمال بیٹی کہ اس نے اس امپائر کو، اس پورے بزنس کو اس طرح سے سنبھالا کہ ملکۃ العرب بن گئی۔ جناب خویلد کے والد کا نام جناب اسد۔ جناب اسد نے مکے میں ایک انجمن بنا رکھی تھی، ایک کمیٹی بنائی تھی، ایک گروپ بنایا تھا، جس میں مکے اور عرب کے اطراف میں ضرورت مند اور بے سہارا اور اس وقت کی سماج کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے لیے اس میں کچھ کام کیا جاتا تھا، فلاحی کاموں کے لیے۔ تو سرکار دو عالم اپنی جوانی کے زمانے میں اس انجمن میں شریک ہوتے تھے، اس میں سرکار دو عالم نے کام کیا۔ ایک بار جناب خدیجہ جناب ابو طالب کے پاس آئیں، جب یہ رشتہ نہیں ہوا تھا جناب رسول خدا کا، اور وہ فرماتی ہیں کہ آپ عرب کے بہت طاقتور، نامور اور بہت مشہور اور بہت اثردار شخصیت ہیں۔ میرا قافلہ جب یہاں سے یمن کی طرف جاتا ہے، شام کی طرف جاتا ہے، تو ڈاکو اور رہزن اسے لوٹتے ہیں، آپ اس میں کچھ ہماری مدد کیجیے ہمارے قافلے کو بچانے کے لیے۔ تو جناب ابو طالب کی ذہانت دیکھیے، علی مولا علی کے اندر جو ذہانت ہے، ماں باپ کا اثر بہرحال آتا ہے، معصوم ہونا اپنی جگہ بہت کمال ہے۔ امام حسن امام حسین کا معصوم ہونا، مولا علی کا معصوم ہونا اپنی جگہ کمال ہے، لیکن جو فطری اثرات ہیں، ماں باپ کے جو اثرات ہیں، کربلا میں امام حسین جس شدت کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، جس شدت سے صبر کر رہے تھے، جس طرح سے مقابلہ کر رہے تھے، جس ذہانت سے، جس ٹیکنک سے، جس مینجمنٹ سے پوری کربلا کو ایک دن تقریباً 12-13 گھنٹے کو تاریخ ساز بنا دیا، وہ شہزادی کا اثر تھا۔ جناب خدیجہ اگر کہتے ہیں جناب ابو طالب سے کہ میرے قافلوں کی حفاظت کیجیے، جناب ابو طالب نے مکے کے ان لوگوں کو، ان کو تو معلوم تھا کون کون خطرناک لوگ ہیں، تو مکے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں، سب اپنے اپنی جتنا سے بھی ممکن ہے شرکت کریں جناب خدیجہ کے بزنس میں، جو جس کا جتنا ہو، 1 اونٹ یا کچھ سامان، تھوڑا بہت سامان جتنا ہو سکے آپ سب اس میں شرکت کریں۔ تو مکے کے لوگوں کو یہ بات پسند آئی کہ جب شرکت کے بعد جب فائدہ ہوگا تو فائدہ اسی ریشو سے سب کو بانٹا جائے گا۔ اب دیکھیے مزہ یہاں آیا کہ اب اس شرکت کے بعد جب مکے سے قافلہ جناب خدیجہ کا نکلتا تو اکثر وہ ڈاکو، وہ لٹیرے جو لوٹتے تھے، اب وہی حفاظت کے لیے نیزے لے کے کھڑے ہیں کہ اس قافلے کو کوئی نہ لوٹے۔ یہ دماغ تھا جناب ابو طالب کا، جو پارٹنرشپ کا بزنس اور اشتراک، مل جل کے کام کرنے کی جو ٹیکنک تھی۔ پھر قافلہ جب لوٹ کے آیا تو جناب خدیجہ نے کئی ہزار درہم جناب ابو طالب کی خدمت میں بھیجے اور کہا کہ یہ آپ نے جو مدد کی اس کا عوض۔ انہوں نے منع کر دیا کہ ہم کسی پر احسان اس کے عوض میں نہیں کرتے۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ کچھ تو ہو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے بھتیجے کو اپنے بزنس میں ساتھ میں رکھیے، یہ بھی کچھ چیزیں جانے، دیکھے، سیکھے، تو میں نبوت کے لیے کیا کہوں،
لیکن بہرحال دنیا میں جو سبب کے راستے ہیں انہوں نے اس ذریعے سے ان کو کہا کہ ان کو اپنے ساتھ میں رکھیے. تو اس طرح رسول خدا پھر دھیرے دھیرے جناب خدیجہ کے قافلے میں اور ان کے ساتھ بزنس میں، یہ عقد کے پہلے کی بات ہے. عقد کے پہلے جناب خدیجہ نے جناب سرکار دو عالم کے بارے میں جو بہت ساری روایتیں، بہت ساری باتیں انجیل سے، زبور سے اور دیگر یہود و نصارہ کے علماء سے سن رکھی تھی، تو انہوں نے کئی بار آزمائش کی. جناب خدیجہ ایک بلند مقام پہ بیٹھی ہیں، قافلہ جانے والا ہے، سرکار دو عالم بھی ساتھ میں جا رہے ہیں. انہوں نے محسوس کیا کہ جب یہ چلتے ہیں، جب ابن عبداللہ چلتے ہیں تو سر کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا چلتا ہے. انہوں نے محسوس کیا، کہا کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے. پھر میسرہ کو بھیج کے کہا کہ بلا کے لاؤ. پھر بلا کے لائے، وہ تشریف لائے، پھر دیکھا بادل کا ٹکڑا ساتھ میں آ رہا ہے. پھر یقین نہیں ہوا، کہا جب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ جائیں. پھر جب جانے لگے، اس طرح سے کئی ایک بار ہونے کے بعد مطلب اپنے دل میں اپنے یقین کو پختہ کر رہی تھی. ورقہ ابن نوفل سے کئی بار انہوں نے پوچھا، ورقہ تم ان کے ساتھ قافلے میں گئے تھے، ان کا کوئی عیب بتا. جب کسی سے عقد کرنا ہو، جب کوئی معاملہ کرنا ہو تو خوبیاں تو سب بتاتے ہیں. یہ ان کی ذہانت تھی. انہوں نے کہا کہ ورقہ محمد کے عیب بتاؤ، محمد بن عبداللہ میں کوئی عیب تو نہیں ہے. تو ورقہ ہر بار تعریف پہ تعریف کرتے جا رہی ہے. غصہ ہوئی، کہتی ہے ورقہ میں تم سے ان کے عیب پوچھ رہی ہوں، کیا میں بتاؤں کیا کچھ ہو تو بتاؤں. اس طرح سے کئی سارے منازل سے گزرنے کے بعد جب ان کے اندر اطمینان اور یقین ساری چیزیں جب پیدا ہوئی، پھر انہوں نے خود جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی طرف سے پیغام آپ کو سرکار دو عالم کو بھیجا. یہ اللہ کی ایک حکمت تھی. اگر رسول سرکار دو عالم بھیجتے تو یہ ایک سنت بن جاتی کہ مالدار بیوی سے شادی کرنا رسول کی سنت ہے نا. لوگوں کو مطلب جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ سنت زیادہ یاد آتی ہیں. تو یہ جناب شہزادی حضرت خدیجہ الکبریٰ طاہرہ نے اپنی طرف سے پیغامات کو بھجوایا. اس پہل کے نتیجے میں اللہ نے صبح قیامت تک امت محمدی میں یہ چیز رائج کر دی کہ اب جب بھی نکاح ہوگا، خدیجہ تم نے پہل کی تھی نا، اب جب بھی نکاح ہوگا تو نکاح کے وقت پہلے لڑکی والوں سے پوچھا جائے گا تم راضی ہو. یہ جناب شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا انعام ہے لڑکیوں کو اس امت مرحومہ کے لیے، سرکار دو عالم کی امت کے لیے. آپ جس گھر میں رہیں اس گھر کی کیا فضیلت ہے. مرکز انوار تھا وہ گھر، مرکز وحی تھا وہ گھر. اسی گھر سے سرکار دو عالم جس معراج تو بہت ہوئی، لیکن جس معراج کو اتنی شہرت حاصل ہوئی وہ معراج اسی گھر سے ہوئی. اسی گھر میں جناب شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی. مکے میں حرم میں تو گیا نہیں ہوں، لیکن جو میں نے کتابوں میں پڑھا مکے میں حرم کے قریب ان کا گھر ہے. ان کا گھر اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت ہے. اس گھر کا معجزہ مولانا صادق حسین صاحب فرماتے ہیں کہ اس 2 منٹ اور شاید زیادہ ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں انسان اپنے بزنس میں اپنے رزق و روزی کے لحاظ کہ دیکھیے اتنی عظیم رات ہے کہ آج کی شب رسول خدا غمگین ہے، شہزادی کونین غمگین ہے، مولا علی غمگین ہوں گے، 12 معصوم غمگین ہوں گے. ہم کیا اپنے رزق و روزی کے وسعت کے لیے دعا مانگیں؟ لیکن خیر انہی کا حکم ہے، انہی کی طرف سے ارشاد ہے. اور وہ اتنے سخی اور اتنے کریم ہیں کہ وہ ہماری نادانیوں کو دور رکھ کر ہم کم ظرفوں پر اپنی انعام و کرم ضرور کرتے ہیں. تو مکے میں ایک امان اللہ کر کے کوئی بچہ تھا. وہ بچہ مکے میں ایک سونار کے یہاں، مکے میں سونے کی بہت اس حرم کے قریب ہی بہت ساری سونے چاندی کی دکانیں تھیں. اس تیزی سے میں بیان کروں گا. اس سونے چاندی کی دکان میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا 12-13 سال کا، امان اللہ کر کے وہاں کام کرتا تھا. اب وہ بچہ کیا کام کرے گا؟ چائے پانی پلانا، جھاڑو لگانا، صفائی کرنا. وہ بچہ کہتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بزرگ تھے، انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا امان اللہ تم یہ دکان کے احاطے سے نکل کے تھوڑا بازو والے کمرے میں جا کے دھو کے آؤ. وہ بچہ جیسے ہی ہو کے آیا، بزرگ نے پوچھا، اس دکان کا کوئی سینئر آدمی تھا، اس نے پوچھا امان اللہ کچھ لگا؟ ہاں آج ایک بہت عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. وہ خوشبو میں نے زندگی میں تو عمر تو کم ہے لیکن بہت عجیب، بہت اچھی خوشبو، بہت عجیب خوشبو ہے.
تو فرماتے ہیں میں نے اسی لیے بھیجا تھا کہ یہ صرف میرا وہم تو نہیں ہے کہیں، مجھے بھی یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اس خوشبو کا آنا تھا، تب تک امان اللہ کچھ بڑے ہو گئے تھے، کئی سال تک کام کرتے تھے، لگ بھگ 18-20 سال کی عمر ہی ہوگی، کہ اتفاقاً جس دکان میں وہ کام کرتے تھے اس دکان کے مالک نے کہا امان اللہ اب میرا دل نہیں چاہ رہا اس طرح یہ بزنس کرنے کا، اب یہ بزنس سب تم سنبھالو، ساری دکان تمہاری، یہ سارا سونا، منوں میں سونا تھا ان کے پاس، سب کچھ ان کو حوالے کر دیا۔ پھر کچھ دن بعد وہ دکان کا گورنمنٹ سے آرڈر آیا کہ دکان اب ٹوٹے گی، آپ کو حرم کے اور نزدیک دکان دی جائے گی، تو ان کو دکان مل گئی، دھیرے دھیرے ان کا بزنس بہت بڑھ گیا۔ بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ وہ جو دکان کے بازو میں جو کمرہ تھا، جو گھر تھا، وہ جناب خدیجہ کا مکان تھا۔ یہ تقریباً 40 سال کے اندر کی بات ہے، تقریباً 40-45 سال کی جی۔ تو یہ اس طرح جناب خدیجہ کے انعام، ان کا کرم، ان کے احسانات صرف اس دور کے لیے نہیں تھے، آج تک ان کے انعام، ان کے کرم ہے۔ جناب خدیجہ کی دولت، جو میں شروع میں واقعہ بیان کر رہا تھا، وہاں سے بدل گیا میرا روٹ۔ مال و دولت اتنا، خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ میرے قد سے زیادہ سونا لا کے رکھا جاتا تھا، لوگ آ کے کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے لے جاتے، اور جب سارا سونا ختم ہو جاتا، سرکار دو عالم اٹھانا چاہتے دری کو، اس چادر کو، شہزادی خود دوڑ کے آتی اور اس چادر کو اٹھاتی۔ سرکار دو عالم جیسے ہی شکریہ کے لیے کچھ کہنا چاہتے، فوراً اب ان کی جناب خدیجہ کہتی کہ میرے حضور آپ شکریہ کہہ کے اس کنیز کو شرمندہ نہ کریں۔ حضور کے نالین مبارک میں پوچھنے لگتی اور فرماتی یہ سارا سونا صبح کو جو آپ کے روئے مبارک کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، آپ پر ہماری جانیں قربان، میرا پورا مال قربان۔ اس طرح جناب خدیجہ کی بے شمار قربانیاں ہیں، ان کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک بار لوگوں نے آ کر جناب خدیجہ سے فرمایا کہ حضور سرکار دو عالم زخمی حالت میں مکے سے کچھ دور کسی مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں نہیں کہہ سکتا میں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ جب وہ پیغام دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، پیغام پہنچاتے تھے، تو لوگ ان پر ظلم کرتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے، اوجھڑیاں گراتے تھے اور دیگر بہت تکلیفیں دیتے تھے، ان کو زخمی ہو جاتے تھے۔ تو جناب خدیجہ غیظ کے عالم میں گئیں، سرکار دو عالم کو اپنے ساتھ اٹھا کر لائیں اور اپنے گھر کے پاس ایک بلند مقام پہ کھڑی ہوئی اور مکے کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کچھ دن پہلے تم میرے دروازے پہ آتے تھے، روٹیاں کھاتے تھے، مجھ سے پیسے لیتے تھے، مجھ سے درہم و دینار اور سونے اور قرض لے کے جاتے تھے، آج تم میرے شوہر کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ ایسا خطاب تھا کہ مکے کے وہ لوگ جنہیں اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، سب دم بخود ہو گئے۔ جناب خدیجہ کی یہ صفت بعد میں ان کی نسل میں کئی جگہ دیکھی گئی۔ دربار خلافت میں شہزادی کونین کا خطبہ دینا اور اس جرأت کے ساتھ اس انداز سے جانا کہ دربار کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ نبی کی بیٹی آج اس جلال کے عالم میں ہے۔ یہ ایک طرف دربار شام میں جناب زینب کا خطبہ دینا، اللہ اکبر، جناب زینب کے خطبے کے انداز نے بتایا کہ جناب خدیجہ کے اندر کیا کیا صفات تھی۔ ان کو بھی موقع ملتا تو جناب خدیجہ بھی ان صفات کا مظاہرہ کرتی۔ بہرحال آئیے، شب وفات ہے، جب بیوی کا وفات کا دن آیا تو حضور سرکار دو عالم مکے سے کہیں سے گھر تشریف لا رہے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا 5 سال کا سن تھا، صحن میں اپنی کسی سہیلی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حضور آئے، جناب فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہا تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ جناب خدیجہ نے سرکار دو عالم سے کہا دیکھیے میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، اب میرے بعد فاطمہ اکیلی ہو جائے گی، اس کا بہت خیال رکھنا، اور میرے جو زیورات کچھ بچے ہوئے ہیں آپ اس کی شادی میں اسے جہیز میں دے دیجئے گا، اور دیکھیے یا نبی اللہ فاطمہ کو اکیلا مت چھوڑیے گا، جب ان کی بدائی ہو تو ان کے ساتھ کسی خاتون کو بھیجیے گا۔ دفتن جناب خدیجہ کی روح پرواز کر گئی، جناب فاطمہ غم میں آنسو بہا رہی ہیں، رسول خدا ماتم کر رہے ہیں، اپنا امامہ اتار دیا برائے سر، رسول خدا جناب خدیجہ کے احسانات یاد کر کے رو رہے ہیں۔
کہ جناب خدیجہ نے ایک وصیت اور کی تھی کہ اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی کفن نہیں ہے، آپ اپنے کرتے میں مجھے دفن کرنا۔ کہ رسول خدا نے جناب خدیجہ کی جب لحد تیار ہوئی اس قبر میں پہلے خود اترے اور لحد سے فرمایا اے قبر یہ میری محسنہ ہے، یہ فاطمہ کی ماں ہے، اس کے ساتھ فشار قبر نہ ہو۔ کہ رسول خدا نے پھر اپنے ہاتھوں سے جناب سیدہ کو جناب خدیجہ الکبریٰ کو دفن کیا۔ جناب فاطمہ زہرا ماتم کر رہی ہیں، رو رہی ہیں اپنی والدہ کے لیے، لیکن اس وقت تو سمجھانے والے اور دلاسا دینے والے بہت تھے۔ آئیے میں یاد دلاؤں، ایک 4 سال کی بچی اور اپنے بابا کو رو رہی ہے، لیکن اسے کس طرح سے ماں باپ سے جدا کیا گیا، کوئی تماچا مار رہا ہے، کوئی تازیانہ لگا رہا ہے۔ شمر سکینہ کے ہاتھوں کو کھینچتا ہوا اونٹ کی طرف لے کے آیا۔ جناب زینب نے کہا کہ شمر چھوڑ دے میری بچی کو، میں اسے اونٹ پہ سوار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ لعنت اللہ علیہ۔ اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، اللهم وفعل بي ما أنت أهل ولا تفعل بي ما نحن أهل۔ اے اللہ تجھے واسطہ جناب خدیجہ کا، ان کی قربانیوں کا، ان کے احسانات کا، رسول خدا کا واسطہ، جناب شہزادی کا واسطہ، شاہ معصومین کا واسطہ، یا اللہ کورونا بیماری کو اس دنیا سے اور ہمارے شہر سے، تمام مومنین سے دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بھی اس کی زد میں آ گئے ہیں ان سب کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ یا اللہ کورونا کی زد میں آنے والے تمام مومنین کو شہزادی کونین کے واسطے سے شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ یا اللہ حالانکہ یہ شب ایسی ہے، غم کی شب ہے، لیکن مالک ہم بھی ضرورت مند ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں جناب خدیجہ کا۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کا ثواب ان کی خدمت میں ہدیہ کر، اور ان کے وسیلے سے ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں، ہماری صحت میں اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر پریشانی سے بچا لے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہوں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو لوگ دلوں میں جو بھی جائز حاجتیں رکھتے ہیں، اے اللہ جناب خدیجہ کے صدقے میں ان جائز مرادوں کو، حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔